آج کا جو ہمارا وشا ہے وہ ہے کہ زکریا کاہن کے بارے میں کہ اس کی زبان کیوں بند کی گئی تھی۔ تو اس وشے کو سمجھنے کے لیے آخر تک بنے رہیں۔ فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن ہے اور جن کا سر مسیح ہے۔ تو وشا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں انبیاء کے فارق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فارغ کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکالا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیوی الشبا تیرے لیے بیٹا جنیں گے، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مشتعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اب زکریا جو ہے یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین کے وقت کا کاہن ہے، 10 حکموں کی۔ ان لوگوں کا وشواس سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت جو موسیٰ کی واسطہ ہے اس کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، ڈر پیدا کرتی ہے، اس واسطے وہ میراث، کیونکہ بچے یہوہ کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل انعام ہے، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ شریعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے بدن کے کاموں پر بھروسہ رکھنا، اپنے بدن کی یوگتا پر بھروسہ
کرنا کہ بدن اگر اس کے لائق ہے تو یہ ہونا ممکن ہے، لیکن بدن اس کے لائق نہیں تو یہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ویوستھا کے ادھین چلنے والا ویکتی اپنی عقل، یعنی 10 حکموں کے ادھین چلنے والا ویکتی اپنی عقل بدن پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے بدن کے کاموں پر بھروسہ رکھتا ہے اور بہت ناپ تول کے زندگی کو جیتا ہے، ناراستی میں اور راست بازی میں، تو ضرور اگر اس کا منہ بند نہ کیا جاتا زکریا کاہن کا تو یہ ایمان کے کام کی راست بازی کو کبھی پورا نہ ہونے دیتا، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اس کی وجہ سے زندہ رہے گا، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا، گناہ اور موت کی شریعت، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اب وہ پتنی بہت اچھے کلپنا کر سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، جس کا پتی 10 حکموں کی دھارمکتا کے ادھین اپنی زندگی گزار رہا ہے، مگر پتنی مسیح یسوع میں فضل اور سچائی کے ادھین زندگی گزار رہی ہے، اور الشبہ کے بانجھ رہنے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ وشواس سے حاملہ نہ ہونے دینا۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ شریعت والوں نے مسیح یسوع کے ساتھ کیا کیا کیا، کلام کے ساتھ۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ میںہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ تو زکریا کیا کہتا ہوگا الشبہ کے بڑھاپے کو دیکھ کر؟ نہیں، اب تم حاملہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم عمر رسیدہ ہو، بوڑھی ہو اور عمر رسیدہ ہو چکی ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے باموجب کی تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردائیگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ لیکن زکریا نے کیا کیا؟ شک کیا، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا
کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کی ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی۔ اور یہ بات کی ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی۔ لیکن زکریا ایمان نہ لایا، کیونکہ وہ یہ مان چکا تھا کہ الشبا کے بدن کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا بدن بھی مردہ ہے، اس کا رحم بھی۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ مطلب اس نے فرشتے سے نشان طلب کی، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اب یوحنا کے نام کا مطلب ہے گریک میں خدا جو فضل سے معمور ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ یہ یوحنا کے نام کا مطلب ہے۔ ابھی اس میں اور بھی ایک مکاشفہ جو خدا کی قدرت اور کلام جانتے تو ہیں، جن کا منہ زکریا کی طرح بند ہے، کیونکہ بولنے کے لیے بھی ایمان کا روح ہونا ضروری ہے۔ مطلب جو بولنے میں وشواس نہیں کرتے، اور چونکہ ہمیں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اس سے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہوئے وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تائیں یہ کہہ کے چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ اور الشبا کے جننے کا وقت آ پہنچا، اور وہ بیٹا جنی، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی کہ یہ یوحنا کے نام کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا، نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے، پرمیشور یہوہ سمرن کرتا ہے۔ یہ زکریا کے نام کا مطلب ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی مانگ کے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی۔ اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا، تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے
کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سنگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمن سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کا ثواب عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔